میں پنجاب سے آیا ہوں اور پھر یہاں پختون بھی ہیں، پختون بھائی بھی ہیں، یہاں بلوچ بھی ہوں گے، یہاں کشمیری بھی ہوں گے، ہزارہ سے بھی ہوں گے. تو میں آپ کو بتاؤں، میں نے پہلی تو اجرا کیا، لیکن اصل میں پاکستانی ہوں. تمام پاکستان میں اپنا ملک سمجھتا ہوں، تمام لوگ میں اپنے لوگ سمجھتا ہوں، چاہے وہ پٹھان ہو، بلوچ ہو، مہاجر ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، کشمیری ہو، جو بھی ہو سب. تو ہم اصل میں جو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس میں کافی بات تو پہلے ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی بات اور کرنی چاہیے. اصل میں جب دنیا میں سرمایہ داری نظام قائم ہوا صحیح طریقے سے، سرمایہ داروں نے مزدوروں کا استحصال کرنا شروع کیا، ان پہ ظلم کرنا شروع کیا، تو اس وقت مزدوروں کی یہ حالت تھی کہ ان کے بچے جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے بچے فیکٹریز میں کام کرتے تھے، ان کے ورکنگ آورز کوئی نہیں تھے، وہ سارا دن بھی کام کرتے تھے، ان کو تنخواہ اتنی نہیں ملتی تھی. اسی طرح مزدوروں کی کسی قسم کی سوشل سیکیورٹی نہیں تھی. ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ ترقی ہے اس وقت، وہاں پہ سوشل سیکیورٹی نہیں تھی، پینشن نہیں ملتی تھی، ان کو صحت کا کوئی الاؤنس نہیں ملتا تھا، ان کو کوئی اولڈ ایج بینیفٹ جو بوڑھے ہو کے جب آپ کو کوئی فنڈ ملتا ہے بڑھاپے کا وہ بھی نہیں تھا. تو ایسے حالات میں وہاں پہ مزدوروں نے ایک تحریک بنائی. مزدوروں نے یہ جو عوام کرتے رہتے ہیں نا، سب یہ سب جھوٹ ہے. دنیا میں صرف دو طبقے ہیں، یاد رکھیے، صرف دو طبقے ہیں دنیا میں. ایک وہ ہیں جو مالک ہیں زمینوں کے، مالک ہیں فیکٹریوں کے، مالک ہیں جاگیروں کے، جو کہ اس ملک کے اندر بیٹھ کے قانون بناتے ہیں. وہ ایک طبقہ ہے اور وہ اتنے سے ہیں، بالکل اتنے سے ہیں. اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے وہ سب مزدور ہیں جو صرف میرے سامنے بیٹھے ہیں. اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ عوام تو کچھ نہیں ہوتا. عوام کا مطلب تو یہ سارے اس میں آ گئے، کوئی بھی نہیں رہ گیا نا. غریب بھی آ گیا، امیر بھی آ گیا. عوام بالکل فضول لفظ ہے. اصل جو سیاست ہے اگر اس ملک میں کوئی ہونی چاہیے تو وہ غریب کے لیے ہونی چاہیے، مزدور کے لیے ہونی چاہیے، کسان کے لیے ہونی چاہیے. کیونکہ یہی تو لوگ ہیں جن پہ کچھ نہیں مل رہا. باقی سب لوگ تو انجوائے کر رہے ہیں اس ملک میں، وہ خوش ہیں، وہ خوشحال ہیں. تو ہم جب کہتے ہیں کہ انہوں نے مزدوروں کی تحریک بنائی، وہاں پہ مزدوروں کی تحریک، تو آپ کو پتا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ان ملکوں میں ہر انسان خوشحال ہونا شروع ہوا. مزدوروں نے جب تحریک بنائی وہ باہر نکلے، ان پہ گولیاں چلی، ان میں سے بہت سے لوگ مر گئے. یہ یوم مئی کی بات میں کر رہا ہوں، 1 مئی کو ہوا تھا. اور جب وہ مرے اس کے بعد تحریک اور زوردار ہو گئی اور بھرپور ہو گئی. اور آخر کار ان سرمایہ داروں کو ان مزدوروں کے تمام مطالبات ماننے پڑے. وہ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے وہ سب ماننا پڑا. تو دیکھیں، اصل بات جو ہے نا جو آپ نے سمجھنی چاہیے، اور یہ بات آپ کو آگے بتانی چاہیے، اپنے گھروں میں بتانی چاہیے، اپنے محلوں میں بتانی چاہیے، اپنے اسکول میں اگر آپ جاتے ہیں وہاں بتانی چاہیے، اپنے ادارے جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں بتانی چاہیے. وہ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کبھی بھی اپنے حقوق نہیں ملیں گے. ان تمام مزدوروں کو، کسانوں کو، محنت کشوں کو، ان غریبوں کو جو کہ اس ملک میں سارے کام کرنے کے باوجود قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس وقت تک آپ کو یہ سب کچھ نہیں ملے گا جو آپ کو چاہیے جب تک آپ ایک بڑی تحریک نہیں بنائیں گے مزدوروں کی، ایک بڑی تحریک محنت کشوں کی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ نہیں ہو پائے گا. اور یہ تحریک جو ہے نہ یہ بنا سکتی ہے پیپلز پارٹی، نہ یہ بنا سکتی ہے تحریک انصاف، نہ یہ بنا سکتی ہے حزب نون، نہ کوئی اور جماعت یہاں بنا سکتی ہے. اس کی سمپل سی وجہ ہے، بڑی آسان وجہ ہے اس کی، کیونکہ یہ لوگ مزدوروں اور کسانوں کی جماعتیں نہیں ہیں. اور مزدوروں اور کسانوں کی جماعت ہم بھی نہیں بنا سکتے. مزدوروں اور کسانوں کی جماعت کون بنا سکتا ہے؟ مزدور اور کسان خود بنا سکتے ہیں. یہ کوئی مائی کا لال نہیں بنا سکتا. ہم صرف آپ کو بتا سکتے ہیں آگے کہ بھائی خود اپنے لیے کھڑے ہو، ان لوگوں کے لیے مت کھڑے ہو. ان لوگوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا. آپ مجھے بالکل صاف ایک بات بتائیے، میں آپ سے بڑی سمپل سی بات پوچھتا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں ووٹ دینے سے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. تو
تو آپ کو ووٹ دینے پہ مجبور کیا جاتا ہے نا. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے نہیں تبدیلی آتی نہ صحیح لیکن 5 سال بعد ووٹ ضرور دو. آپ کہتے ہیں بھائی ووٹ سے تو کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں, یہ ہمارا نظام ہے. ہم کہتے ہیں اس نظام کو توڑ ڈالو, اگر یہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو اس نظام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ توڑے گا کون؟ یہ توڑیں گے مزدور, کسان, محنت کش, یہ غریب لوگ توڑیں گے, یہ امیر لوگ نہیں توڑ سکتے. اور جو لوگ آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے اور یہ کہہ کے کھڑے ہوں گے کہ ہم مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں, محنت کشوں کے ساتھ کھڑے ہیں, کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, وہی لوگ چاہے وہ امیروں سے آئیں, چاہے وہ بہت امیروں سے آئیں, چاہے وہ خوشحال لوگوں سے آئیں, لیکن وہ آپ کے مزدور ساتھی ہوں گے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایسے لوگ آپ کو جب ملیں گے ان کے ساتھ ضرور جائیں. لیکن ان پارٹیوں کے ساتھ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنی پارٹی بنانے کے لیے سیاسی جدوجہد کرنا شروع کریں. یہ جو ہم پلیٹ فارم آپ کو دے رہے ہیں یہ بھی کوئی پارٹی نہیں ہے, یہ پارٹی بنائیں گے آپ, اس کا نام بھی آپ رکھیں گے, ہم نہیں رکھیں گے اس کا نام, آپ رکھیں گے. آپ اس میں پہلے کوئی آ کے اسٹرکچر تو بنائیں. آپ پورے کراچی میں یونٹ بنائیں اس کے, آپ پورے کراچی میں مزدوروں کسانوں کی سیاست شروع کریں, آپ پورے کراچی میں جاگیردار سرمایہ دار کے خلاف سیاست شروع کریں, سرمایہ داری نظام کے خلاف سیاست شروع کریں. یہ اصل سیاست ہے. یہ اس کی کیوں عمران خان صاحب بات نہیں کرتے, کیوں نواز شریف صاحب بات نہیں کرتے, کیوں زرداری صاحب بات نہیں کرتے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ خود سرمایہ داروں کے پیسوں سے سیاست کرتے ہیں, کیونکہ وہ خود جاگیرداروں کے پیسوں سے سیاست کرتے ہیں. ان کے ارد گرد سب امیر لوگ ہیں, اور جب امیر لوگ سیاست میں آتے ہیں تو کیا وہ غریبوں کے لیے آتے ہیں؟ وہ اپنے لیے آتے ہیں, وہ اپنے پیسے اور زیادہ کرنے کے لیے آتے ہیں. جب پچھلے الیکشن ہوئے تو اس میں نواز شریف صاحب کے بہت زبردست منسٹر ہیں احسن اقبال صاحب, وہ میرے گھر آئے, میرے والد صاحب سے مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی جوائن کریں. عمران خان صاحب نے سب سے پہلے مجھے کہا, انہوں نے, میرے ایک دوست ہیں یہاں کراچی میں بہت بڑے سنگر ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا کہ میں نے ان کا نام لے لیا وہ مجھ سے ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا جواد بھائی آپ میری جو روزی روٹی خراب کرائیں گے تو میرا نام مت لیں, ویسے کہہ دیں کہ ایک سنگر ہے. میں نے کہا چلیں, ہے تو سچ. انہوں نے مجھے 3 دفعہ کہا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی جوائن کر لیں. میں نے کہا میں پارٹی جوائن نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی پارٹی مزدوروں کسانوں کی پارٹی نہیں ہے, آپ محنت کشوں کے لوگ نہیں ہیں, تو میں کیوں کروں؟ پھر خان صاحب نے مجھے خود کہا لاہور کے جلسے کے لیے کہ اس میں آئیں کم از کم. میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں آ سکتا, میں کہیں جا رہا ہوں. اسی طرح تیسری پارٹی ہے پیپلز پارٹی. نظر گوندل صاحب جو ہیں بہت بڑے منسٹر تھے ان کے, انہوں نے پچھلے الیکشن میں مجھے ٹکٹ کے لیے کال کیا. مسئلہ یہ ہے, ان کو تو میں نے بڑے طریقے سے کہا کہ جی میں نہیں کر سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھی رہ کے کھڑا ہوں, اگر میں ان میں سے بھی سیدھا چلا جاتا تو میں ٹی وی پہ جا کے بیٹھ جاتا, ٹی وی پہ میری ایک سیٹ بن جاتی, روز میں کوئی نہ کوئی بکواس کر رہا ہوتا, روز کوئی نہ کوئی بکواس کر رہا ہوتا, روز فضول قسم کی باتیں کر رہا ہوتا. وہ یہی کرتے ہیں نا, کرتے ہیں کہ نہیں آپ بتائیں؟ ان باتوں کا مزدور سے کوئی تعلق ہے؟ غریب سے ہے, محنت کش سے ہے, کسان سے ہے؟ تو پھر یہ ٹی وی کس کا ہے؟ یہ بھی سرمایہ دار کا. یاد رکھیں, آج یوم مئی کے دن ٹی وی ابھی جا کے دیکھیے گا, گھر جائیں ٹی وی کھولیں, اگر آپ کو کہیں پہ مزدور بھی کوئی بات سنائی دے گی تو مجھے پکڑ لیجیے گا. یہ تمام سرمایہ دار لوگ ہیں, آپس میں یہ ملے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ بیٹھ جاتے, میں بھی بیٹھ جاتا, میں بھی باتیں کرتا الٹی سیدھی قسم کی, جس کا نہ کوئی سر ہوتا نہ پیر ہوتا. لیکن فائدہ کیا ہوتا؟ فائدہ یہ ہوتا کہ سب کہتے ہیں واہ جی واہ, اور یہ تو آپ کو پتا جواد احمد بھی جناب سیاستدان بن گئے ہیں, اور یہ تو بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں جناب, اور یہ تو بڑی بڑی باتیں کرنا شروع ہو گئے. سب لوگ یہی کرتے ہیں. لیکن میں آپ کے ساتھ یہاں پہ آ کے کام کر رہا ہوں. ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جتنے لوگ آئیں وہ کراچی میں گراؤنڈ کے اوپر کام کریں. اور یاد رکھیں, ٹی وی پہ پالیٹکس, کوئی پالیٹکس نہیں ہوتی. ٹی وی کی سیاست کوئی سیاست نہیں ہے. اگر ٹی وی کی سیاست سے کچھ ہوتا تو عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاستدان ہوتے, کیونکہ وہ سارا دن ٹی وی میں بیٹھے رہتے ہیں, ان کے رپورٹ میں لگے رہتے ہیں. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ لوگ اسلام آباد آئے تو لوگ ان کے ساتھ نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ کبھی وہ غریب کی بات کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ غریب کو ہم کیا دیں گے. جیسے مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی سندھ میں 13,000 روپیہ دیتی ہے, یہ صرف کہنے کو کہتے ہیں 13,000 روپیہ. پنجاب میں 13,000 روپیہ ہے منیمم ویج, کم سے کم اجرت. اور پختونخوا میں کتنی ہے؟ جہاں عمران خان صاحب ہے وہاں 15,000 ہے.
तमाम इलाज करा लेगा अपनी पूरी फैमिली का, या वो अपने बच्चों को इमरान खान के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां भेज देगा, और 2000 रुपया सिर्फ ज्यादा करके आप कहते हैं हम तब्दीली लेके आएंगे। इस मुल्क में कोई सरमायादार जमात जो है, सरमायादारी को जो फरोग देने के लिए बनी है, वो इस मुल्क में किसी किस्म की वो तब्दीली लेके नहीं आ सकती। अगर तब्दीली लेके आ सकते हैं इस मुल्क में कोई, तो वो आप लेके आ सकते हैं, मजदूर किसान मेहनत लेके आ सकते हैं। उसके लिए आपको सियासी प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा मेरे भाइयों, आपको सियासी प्लेटफॉर्म अपना बनाना पड़ेगा। क्यों? बड़ी सिंपल, बड़ी आसान सी वजह, आप लोग जब तक पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे तो आप अपने लिए कानून साजी कैसे करवाएंगे? क्या अमीर आदमी गरीब के लिए कानून साजी कर सकता है? क्या कभी किसी अमीर आदमी ने पार्लियामेंट में बैठ के, सेनेट में बैठ के, नेशनल असेंबली में बैठ के गरीब आदमी के लिए कोई कानून पास किया है? क्या ये जो मिडिल क्लास की जमातें होती हैं, जैसे एमक्यूएम भी है और भी बहुत सी जमातें कहती हैं मिडिल क्लास की जमातें, मिडिल क्लास से मैं भी हूं, मिडिल क्लास के लोग जो हैं अगर वो मजदूरों की सियासत ना करते हो और वो पार्लियामेंट में चले जाएं, मिडिल क्लास के लोग जो कि थोड़े बहुत ठीक है, आसूदा हाल होते हैं, गाड़ी होती है, घर होता है, डीप फ्रीजर होता है, उनके पास आने जाने के पैसे होते हैं, वो सैरों से आप भी कर लेते हैं, बाल बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, बीमार हो जाए इलाज भी हो जाता है, तो क्या कभी मिडिल क्लास का भी आदमी जो है अगर वो पार्लियामेंट में चला जाए तो वो गरीब आदमी के लिए कुछ करता है? वो अपने तबके के लिए करता है, अपने तबके के लिए। अमीर आदमी अपने तबके के लिए करता है क्योंकि उससे उसको और फायदा होता है, मिडिल क्लास का आदमी अपने तबके के लिए करता है क्योंकि उससे उसकी क्लास को फायदा होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये दोनों तबके हैं कितने? अमीर सिर्फ 2% नहीं होंगे। जिन अमीरों की हम बात करें, जो जागीरों के मालिक हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, जो बड़े बड़े अदारों के मालिक हैं, वो तो मुश्किल से 2% होंगे। मिडिल क्लास जो है वो 15% होगी, उसमें 2% मिला लें, 85% लोग जो हैं, 100 में से 85 वो इस मुल्क में गरीब लोग हैं, मेहनत कश है, मजदूर है, किसान है। तो उनके लिए कौन कानून बनाएगा? बनाए आज तक कानून उनके लिए? ये 13,000 में इमरान खान साहब रह सकते हैं? 13,000 रुपए में महीने? या नवाज शरीफ साहब रह सकते हैं? या सरदारी साहब रह सकते हैं? इनको कहें रह के दिखाएं। तो अगर वो नहीं रह सकते तो वो किस सख्त दिल के साथ, किस सख्त दिल के साथ, जालिम दिल के साथ वो बजट में कहते हैं कि हमने गरीब आदमी के लिए 13,000 रुपया रखा है। 13,000। और ये वो ढटाई से कहते हैं, ये टीवी पे चलाते हैं, ओ जनाब हमने 13,000 रुपया दिया। और 13,000 रुपये में क्या हो सकता है? देखें, ये जो आप देख रहे हैं, जो जितने भी झंडे हैं, इनके ऊपर एक चीज लिखी हुई है, एक ही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे मुश्किल, सबसे ज्यादा अहम एक चीज है, सिर्फ बाकी तो नाम वाम है ना, एक चीज है जिस पे लिखा हुआ है बराबरी। ये जो बराबरी है ना, ये हमारा नारा है। बराबरी का नारा सिर्फ वही लगा सकता है जो गरीब, मजदूर, किसान, मेहनत कश के लिए खड़ा हो। क्यों? क्योंकि बराबर का मतलब ये है पूरा बराबर। अगर जिस स्कूल में नवाज शरीफ के बच्चे जाते हैं वहीं पे गरीब आदमी का बच्चा जाएगा, उस तरह का स्कूल बनेगा। जिस अस्पताल में इमरान खान अपना इलाज कराते हैं उसी अस्पताल में गरीब आदमी इलाज कराएगा। बराबरी का मतलब यह है कि आपके पास इतने पैसे होंगे, चाहे वो सेठ की नौकरी हो, चाहे इदारे की नौकरी हो, चाहे गवर्नमेंट की नौकरी हो, चाहे वो जागीरदार की नौकरी हो, चाहे वो जमींदार की नौकरी हो, आखिरकार या कोई छोटा कारोबारी भी हो, अगर उसकी आमदनी जो है वो इतनी है कि वो दुनिया की हर चीज अपने बच्चों को खिला पिला पहना सकता है, तो ये बराबरी है। तो ये बताइए, क्या इस बराबरी के लिए कभी इस मुल्क में किसी जमात ने बात की है? क्योंकि वो कर ही नहीं सकते, वो इसको मानते ही नहीं है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में जो असल बात की थी, जो ये बताते भी नहीं है और जो कि हमारे मौलाना हजरात भी नहीं बताते डर के, उन्होंने कहा था तमाम इंसान बराबर हैं, किसी को किसी भी फौकियत हासिल नहीं है। तो ये चीज सबसे जरूरी है भाई। अगर ये बराबरी ही नहीं होगी ना, तो हमारी नस्लें ऐसे पिसती रहेंगी, परेशान रहेंगी, मजबूर रहेंगी, महकूम रहेंगी और मजलूम रहेंगी, ऐसे ही रहेंगी। आप जितने मर्जी इलेक्शन करा लें,
آپ جتنی مرضی دفعہ لوگوں کو ووٹ دے دیں، آپ کے لیے وہ کچھ نہیں کرنے والے، یہ آپ کو پتا ہے۔ یہ پچھلے 60-70 سال میں آپ نے خود دیکھا، آپ کی پچھلی نسل نے بھی دیکھا ہے اور اس کی پچھلی نسل نے بھی دیکھا ہے۔ تو آج اگر کوئی بات جو ہے سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایک نئی پارٹی بنائیں، غریب، مزدور، کسان، محنت کش اپنی پارٹی بنائیں اور پارلیمنٹ میں جا کے قانون پتہ کیا پاس کریں، جس سے یہ ڈرتے ہیں۔ قانون پتہ کیا پاس ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب غریب جائے گا پارلیمنٹ میں، جب غریب خود اپنے بندے کو منتخب کرا کے پارٹی میں بھیجے گا، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے بھئی۔ ابھی کرنگی کے ایریے میں تمام اگر آپ سب لوگ جمع ہو جائیں اور کہیں گے جی ووٹ ہم نے اسی بندے کو دینا، ہمارا بندہ ہے، بھاڑ میں گئی ساری پارٹی، ہم نے ایک کو بھی ووٹ نہیں دینا۔ اگر آپ یہ کر لیں، اگر آپ یہ کر لیں، اگر آپ کو اعتبار ہو جائے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، تو آپ کو پتا کیا ہوگا یہ آپ کا بندہ چلا جائے گا پارلیمنٹ میں۔ کراچی سے جتنی سیٹیں سارے غریب لوگ چلے جائیں گے پارلیمنٹ میں، وہ وہاں جا کے کیا قانون پاس کریں گے؟ آپ کو پتا وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے ساری زمینیں واپس لے لو، وہ کہیں گے ساری فیکٹریاں سب کی ہیں، ہم مل کے چلائیں گے، وہ کہیں گے سارے کھیت جو ہیں ہمارے ہیں، یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہیں، اس ملک کے لوگوں کے لیے، یہ ہم خود ہی بھائی خود ہی ہل چلا لیں گے، خود ہی غلہ اگا لیں گے۔ تو اگر ہم یہ کریں گے، غریب لوگ یہ کریں گے، تو کس کو نقصان ہوگا؟ 85% کو تو نہیں ہوگا نا جو یہ کریں گے، کس کو ہوگا؟ نہیں 15 کو بھی نہیں ہوگا۔ 15 میں سے وہ جو 13 ہیں وہ تو بیچارے خود مزدور ہیں، وہ بھی مڈل کلاس بھی مزدور ہوتی ہے، وہ صرف 2% لوگوں کو نقصان ہوگا بھائی، جن کی جاگیریں ہیں، جن کی ملکیت ہے، صرف ان کو ہوگا۔ اسی سے وہ ڈرتے ہیں۔ اسی لیے یہ ساری سیاست جو پاکستان میں ہوتی ہے اس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، کیونکہ غریب آدمی نہ اس میں ہے، نہ اس کے لیے وہ کچھ کر سکتا ہے، نہ وہ پارلیمنٹ میں جا سکتا ہے، نہ وہ لیڈر بن سکتا ہے۔ تو غریب آدمی کو صرف ووٹ دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ ایسا نظام ہے جو یہ خود ہی بنا رہے ہیں، خود ہی چلا رہے ہیں۔ تو ایسے نظام کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ سوچیں گے میری اس بات سے کہ یہ تو بڑی عجیب بات جواب بھائی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو لوگوں کی زمینیں ہیں، لوگوں کی فیکٹریاں ہیں، تو پھر ہم سارے کیسے لے لیں گے؟ اور جناب بھی کسی کی نہیں ہے۔ میں آپ کو بڑی سمپل سی بات پوچھتا ہوں، بڑی آسان سی بات۔ آپ میں سے کسی کو کبھی کہا گیا کہ آؤ ہمارے پاس 1000 ایکڑ ہم آپ کو کوڑیوں کے مول دیتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو خود ہی بیچنا، کبھی کہا کسی نے غریب کو آگے؟ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ملک ریاض کو کہتے ہیں، آپ کو نہیں کہیں گے، وہ تمام امیروں کو کہیں گے۔ وہ زمینیں دینے والے کون ہیں؟ اور بھائی زمین تو خدا کی ہے۔ یہ تمام زمین جو ہے، جو جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، جس کے نیچے سے غلہ اگتا ہے، جس کے اوپر معدنیات ہیں پہاڑوں میں، جس سے ہم یہ تمام چیزیں بناتے ہیں، یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ وہ تو بھائی ملک ریاض کی تو نہیں ہے نا، یہ تو خدا کی زمین ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور سمپل سی پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں کہ جب پہلی زمین کسی نے کسی کو بیچی تھی، یہ بڑے غور سے سنیے گا میری بات، جب دنیا میں پہلی زمین کسی آدمی نے کسی اور کو بیچی تھی تو وہ کیسے بیچ دی تھی بھائی؟ اس کی تو تھی نہیں، کیا اس کے پاس رجسٹری تھی اس کی؟ کیا خدا نے رجسٹری دی تھی اس کو اس زمین کی؟ تو مطلب کیا ہوا کہ وہ جو خریدنے والا تھا اور جو بیچنے والا تھا، وہ دونوں ہی جو تھے لٹیرے تھے۔ انہوں نے لوگوں کی زمین، خدا کی زمین جو سب کی تھی، انہوں نے اٹھا کے کسی کو دے دی، اور یہ آج تک ہوتا آیا ہے، آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے۔ یہ تمام فیکٹریاں، یہ تمام کھیت، یہ تمام جتنی جائیدادیں ہیں جہاں سے غریب آدمی کا پسینہ خون چوس کے یہ اپنا منافع بناتے ہیں سرمایہ دار، یہ ساری اصل میں خدا کی ہیں۔ اور اگر خدا کی ہے نا تو پھر یہ سب کی ہے، ہم سب کی، کیونکہ دنیا بنائی خدا کے بعد ہم نے ہے۔ یہ جو ڈیسک ہے یہ مزدور نے بنایا ہے، یہ جو مائک ہے مزدور نے بنایا۔ ابھی میں بیٹھا تھا تو جہاز جا رہا تھا اوپر، یہ جہاز کے پرزے ایک ایک جو ہے کسی مزدور نے لگائے ہیں، یہ کسی سرمایہ دار نے نہیں لگائے۔ یہ بس جو کھڑی ہے مزدور کی بس ہے،
یہ جو کچھ بھی آپ ارد گرد اپنے دیکھ رہے ہیں، بلڈنگ سے لے کے ہر وہ چیز جو آپ استعمال کرتے ہیں، جو آپ کھاتے ہیں، یہ مزدور یا کسان کے ہاتھوں سے بن کے نکلی ہے، یہ ان کی ہے اصل میں، یہ سرمایہ دار کی نہیں ہے، یہ ان کے خون پسینے کی کمائی ہے جو کہ وہ مجبوری سے اس کو دے دیتے ہیں، سارا منافع وہ لے جاتا ہے۔ اس نظام کو اور رکھنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ نظام رہنا چاہیے؟ سرمایہ داری نظام کے خلاف سیاست ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ سیاست ہے جو نہیں کر رہا کوئی بھی، اور جو یہ سیاست کرتا ہے وہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتا، وہ ٹی وی سے بینڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹی وی جو ہے وہ خود سرمایہ دار ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میرے گانے میں چلا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں گانے جتنے مرضی گائیں آگے، یہ باتیں نہ کریں۔ میں جب وہاں پہ ایسی باتیں کرتا ہوں تو وہ اینکر مجھے کہتے ہیں جواد صاحب ہماری روزی پہ لات مار رہے ہیں آپ، ہم نے بھی نوکری کرنی ہے، ہمارے بھی پیسے لگے ہوئے ہیں، ہمیں 20-20 لاکھ روپے ملتا ہے بولنے کا روز ٹی وی پہ آ کے، تو آپ ہماری ملازمت پہ لات مارتے ہیں۔ ایسی باتیں نہ کریں پلیز، اگر ایسی باتیں کریں گے سرمایہ دار ہمیں کہے گا جس کا چینل ہے کہ یار تم پاگل ہو گئے، ایسے لوگوں کو بلاتے ہو، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تو دیکھیں یہ جو ساری سیاست ہے یہ آپ نے کھڑی کرنی ہے۔ آج جو میں باتیں کر کے جا رہا ہوں یہاں پہ، اگر آپ یہ باتیں کراچی کے کونے کونے میں پہنچائیں اور آپ لوگ خود فیصلہ کریں اور وعدہ کریں اپنے ساتھ اور یہ ارادہ کریں کہ ہم نے ہی اس ملک کے اندر پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں جا کے صوبائی اسمبلی میں بیٹھنا ہے اور ہم ہی اس ملک کو چلائیں گے، ہم ہی قانون سازی کریں گے، تو کوئی مائی کا لال، کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکے گی، صرف آپ کو تحریک بنانی پڑے گی، ایک بڑی تحریک، اور آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ کراچی مزدوروں سے بھرا ہوا ہے، یہ کراچی سرمایہ دار کا کراچی نہیں ہے، یہ کراچی مزدور کا کراچی ہے۔ آج جیسے مزدور نکال لیں سرمایہ دار کچھ نہیں کر سکے گا اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر۔ اگر سرمایہ دار کو رکھ لیں، اکیلا سرمایہ دار کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ مزدور کو نکال دینا یہ کراچی ٹھپ ہو جائے گا۔ اس سے اپنی قوت کا اندازہ کریں، آپ اپنی طاقت کا اندازہ کریں۔ اگر آج مزدور کراچی کا سارا مل کے کہہ دے کہ ہم نے کل سے کچھ نہیں کرنا، جیم ہے سب کچھ، تو کیا کراچی چلے گا؟ تو طاقت کس کی ہے؟ سرمایہ دار کی ہے؟ اصل طاقت کس کی ہے؟ یہ مزدور کے ساتھ محنت کش کی طاقت ہے، صرف وہ اس کو پہچان نہیں پا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سیاست میں نہیں ہے، وہ اپنے لیے سیاست نہیں کر رہا۔ دیکھیں آپ لوگ اپنے لیے سیاست کے لیے تیار ہو جائیں۔ مزدور مزدور کے لیے کھڑا ہوگا، مزدور مزدور کے لیے لڑے گا، مزدور کسان کے لیے لڑے گا، مزدور محنت کش مل کے اپنے ایک دوسرے کے لیے لڑیں گے، ایک دوسرے کے خاندانوں کے لیے لڑیں گے، ایک دوسرے کے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑیں گے، اور بڑا امن کے ساتھ لڑیں گے۔ الیکشن لڑنا ہے نا، لیکن اس کے لیے تحریک بنانی پڑے گی۔ ایک ایک کونے میں جا کے، ایک ایک گھر میں جا کے بتانا پڑے گا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو بدلیں گے اور ایسے ملک پر آئیں گے جہاں سب خوشحال ہوں گے، جہاں امیر غریب کا مسئلہ نہیں ہوگا، سب برابری کا نظام ہوگا، ہر ایک کو ہر وہ چیز ملے گی جو اس دنیا میں اگتی ہے، بنتی ہے، ملتی ہے۔ تو ایسا نظام صرف آپ بنا سکتے ہیں، سرمایہ دار نہیں بنا سکتا، اس لیے ان سے نہیں بن رہا، اس لیے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ مزدور کریں گے، محنت کش کریں گے، کسان کریں گے، غریب لوگ کریں گے، تو تیار ہو گئے سیاست کے لیے۔ میرا صرف یہی آپ کا پیغام ہے۔ یہ میں کرنگی میں جو آگے بات کر رہا ہوں انڈسٹریل ایریا میں، اس لیے کر رہا ہوں کہ میں مزدوروں کے اندر کھڑا ہوں اور میں مزدوروں کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہوں۔ صرف ایک اگر چیز ہو جائے، وہ چیز ہے کہ وہ مل جائے گا، اگر وہ سب مل کے کام کریں۔ تو آج سے یہ وعدہ کریں کہ آپ اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے، اور اگر 5-6 مہینے، 1 سال، 2 سال جتنی محنت آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں میں جا کے پیغام دیں گے کہ ہم لوگ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو اس شہر کے اندر یونٹس بنا رہی ہے، جگہ بنائے گی، اور آخرکار جب سب غریب مزدور کسان مل کے سوچیں گے، فیصلہ کریں گے، تو اس دن پھر وہ خود پارٹی کے قیام کا اعلان کریں گے۔ ہم نہیں کریں گے، میں نہیں کروں گا، آپ لوگ کریں گے، اور وہ اعلان بھی کریں گے اور اس پارٹی کا نام بھی خود ہی رکھیں گے۔ ہم صرف آپ کو تجویز دے سکتے ہیں، فیصلہ آپ کا ہوگا۔ تو یہ برابری کا نعرہ ہے جس میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور برابری ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ برابری ہم سب کی خوشحالی کی ضمانت ہے اس ملک کے اندر۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ کون کرے گا رہنمائی؟ کون کرے گا رہنمائی؟ کون کرے گا رہنمائی؟ کون کرے گا رہنمائی؟